السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اردو اسلامک میڈیا کے ناظرین، سیرت مصطفیٰ ایپیسوڈ 29۔ پچھلے ہمارے ایپیسوڈ میں کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بیان کیے ہیں، جو حضرات سیرت مصطفیٰ یعنی حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سن رہے ہیں۔ تم سب لوگ بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ تم سب سے بہتر انسان، اس دنیا کے سب سے بہتر انسان کے ہسٹری سن رہے ہیں، سیرت سن رہے ہیں، زندگی سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم سب کی اور ہم سب کی دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ جو حضرات میرے یہ بیان سن رہے ہیں، تم سب لوگ تمہارے دوستوں کو بھی، تمہارے رشتہ داروں کو بھی واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کر کے ان لوگوں تک پہنچائیے۔ آج ہم سنیں گے کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا، کعبہ کی تعمیر کتنی بار ہوئی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا، لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں دیکھیں گے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا. کعبವನ್ನು 10 ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ. نمبر 1، سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಅಬವನ್ನು ಬೈತುಲ್ ಮಾಮೂರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಾಯಿಕತುಗಳು ಅಂದರೆ ಫರಿಶ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. नंबर 2، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. نمبر 3، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا. نمبر 4، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. نمبر 5، قوم املاکہ کی عمارت. نمبر 6، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی. نمبر 7، قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر. نمبر 8، قریش کی تعمیر جس میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے. نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا اور دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا. نمبر 10، عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا اور پھر زمانے جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے. لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی. نمبر 1، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر. نمبر 2، زمانے جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے. 2735 برس کا فاصلہ ہے. نمبر 3، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی. حضرت ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی نے فرمایا کہ
یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ جو ہم نے فرمایا ہے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری اللہ کے پاس رہے گی۔ اس لیے پیارے ناظرین، جو حضرات ہمارے چینل کے ذریعے، ہمارے چینل اردو اسلامک میڈیا کے ذریعے سیرت مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سن رہے ہیں، آپ سب حضرات اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اپنے اوپینین کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ اے رب کریم، جو لوگ بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر واپس نصیب فرما، نعم البدل عطا فرما۔ جو بھوکے ہیں ان تک ہمیں خدمت کر کے کھانا پہنچانے والے بنا دے۔ جو نقصان ہو گیا ان سب کو اس کا بہترین نعمت عطا فرما۔ اے رب کریم، تیرے بندے ہیں، تیرے سوا کس کے پاس جائے، یا مالک تیرے سوا کون ہے ہمارے مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یا اللہ، ہمارے دکھ درد دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، رکاوٹیں دور فرما دے، ہماری مدد فرما، ہماری مددگار پیدا فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا پروردگار، ہر نعمت پر شکر کرنے کے اور ہر آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جس کا کسی نے حق دبا لیا اس کا حق اسے واپس مل جائے۔ ظلم اور ظالموں کے ظلم سے بچا، حسد اور حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا رحمان یا اللہ، شریروں کے شر سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں اور طوفانوں سے بچا۔ یا اللہ، جو تڑپ رہے ہیں انہیں جلدی جلدی مکہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے، راہ کھول دے، آسانی کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں ہم سب کو پہنچا دے۔